اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہمارا حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں جو 12,000 یہودی بندر ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑا فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا، اور سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور ان لوگوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں پھنس جائیں گی تو یہ ان کا شکار ہی ہو جائے گا۔ تو سنیچر کے ہی دن انہوں نے شکار کر دیا جو کہ ان پر حرام تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 3 گروہ بن چکے تھے، جن میں سے پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور اپنے باقی ساتھیوں کو بھی شیطان کے ورگلانے سے بچنے کی تلقین کی، اور دوسرا گروہ وہ تھا جن میں کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور انہیں ہلاک کر دینے والا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جن میں کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، اور انہوں نے سنیچر کے دن شکار کیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا اور تجارت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس گناہ کے بعد ان بستی والوں نے اپنے بستی کے 2 حصے کر لیے، جس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی جنہوں نے حکم کی فرمانبرداری فرمائی تھی وہ ایک طرف ہو گئے، اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی وہ دوسری طرف ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بستی یا گاؤں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور الگ الگ دروازے بنا لیے، اور اپنی تجارت یا کوئی بھی کام کرنا ہوتا وہ اسی دروازوں سے گزر کے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت برسا دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلا، تو جن لوگوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی تھی دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں اور ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے جن لوگوں نے اللہ کی فرمانبرداری کی تھی، تو وہ بندر جنہیں اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا تھا وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان سکتے تھے، یا ان کی کپڑوں کی خوشبو سونگھ کے ان کے قریب آ گئے اور ان کے سامنے آ کے زور زور سے رونے لگے، مگر فرمانبردار برادری میں سے ان بندروں میں کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور پہچانتا تھا، اور یہ باندر صرف 3 دن کے اندر ہی اندر وفات کر گئے، اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی، اور کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا گروہ تھا جنہوں نے ان کو خاموش رہے اور ان کو سمجھایا نہیں تھا بلکہ اپنے کام سے کام رکھا تھا، ان کو بھی معاف فرما دیا اور وہ اس ہلاکت سے بچے رہے۔ اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں بھی آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ
وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر تختار پارے ہوئے۔